اے رسول ماشاءاللہ جزاک اللہ. اس سے پہلے کہ آج کے اس اہم پروگرام کے سلسلے میں محترم جناب سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک خرم نواز گنڈا پور صاحب اپنی بریفنگ دیں گے. اس سے پہلے میں چند گزارشات کروں گا آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ آج کی یہ تقریب جو پاکستان عوامی تحریک کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے، اس میں تمام قائدین ہمارے لیے بہت ہی معزز ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ایک مختصر سی وقت میں جو ہم نے ان کو دعوت دی ہے وہ اس اہم تقریب میں تشریف لائے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس پروگرام کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو احباب تمام تنظیموں سے ان کے قائدین تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ جو پاکستان عوامی تحریک کے زیر اہتمام 29 دسمبر کو عوامی احتجاج جو منعقد ہو رہا ہے، اس حوالے سے اظہار یکجہتی کے لیے تشریف لائے ہیں. جو عوامی احتجاج ہم کر رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ مہنگائی کے خلاف، بد امنی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، کرپشن کے خلاف، وہ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اور ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی جماعتوں کی پارٹی کی نمائندگی ضرور کریں، کیونکہ وقت بہت قلیل ہے. وقت کا 29 دسمبر بروز اتوار 11 بجے دن ناصر باغ تا اسمبلی ہال لاہور. خصوصی خطاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. سیاست نہیں، ریاست بچاؤ. تاریخ کو کر رہے ہیں. اس اجلاس میں ایک تو رسمی طور پہ آپ لوگوں کو شرکت کی دعوت دیں، اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں کو اپنا پیغام بتائیں اور آپ لوگوں سے آپ کا پیغام سنیں، اور وہ پیغام انشاءاللہ تعالی 29 تاریخ کو ہم اپنی عوامی احتجاج کی ریلی سے آپ لوگوں کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ اپنا پیغام عوام الناس تک، پاکستان کی عوام تک پہنچا سکیں. مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ تقریباً 40 مختلف تنظیمیں جو کہ مختلف عوامی طبقات سے، مختلف عوامی یونین سے، مختلف عوامی یونین سے تعلق رکھتی ہیں، تو وہ سب کی سب یہاں موجود ہیں. اور اس میں ایک بہت وائڈ سپیکٹرم سے لوگ آئے ہوئے ہیں. جہاں اصحاب تفکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہاں جو لوگ اس ملک میں محنت، مزدوری اور مشقت کر رہے ہیں اور جن کی جد و جہد کا بیڑا ہم نے اٹھا رکھا ہے، ان سب کی الحمدللہ نمائندگی موجود ہے، اور فردن بھی اپنی گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے. ہم جو چیز آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ سفر پاکستان عوامی تحریک نے 23 دسمبر 2012 کے عوامی استقبال سے شروع کیا، جس میں ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی امنگوں کا، اس قوم کے لیے اپنی آرزوؤں کا اور اس قوم کے مشن کے لیے
जिस तरीके से आगे बढ़ना है उस एजेंडे का ऐलान भी किया और आगाज भी किया। उसके बाद जनवरी में लॉन्ग मार्च हुई, जिसमें जाकर हमने हुकूमत वक्त, जो कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनके सामने उस अवाम के जिम्मे गफीर को पेश करके वो बातों का उनसे हल मांगा जो कि आईनी शकूक जिन पर अभी तक पाकिस्तान की तारीख में अमल नहीं किया गया। और यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन, गो कि हमें मालूम था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से तश्कील किया जाना है, हमने अवाम को खबरदार किया कि जो घिनौनी साजिश अवाम के साथ होने जा रही है उसका हम अवामी तौर पे अपने अहबाब वतन को बताएं। आपने देखा कि उसी तरीके से एक नाजायज इलेक्शन कमीशन की तश्कील की गई, जो कि गैर आईनी तरीके से तश्कील किया गया। उसी इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात कराए गए। हमने 11 मई को उन इंतखाबात का बायकॉट किया और अवाम को फिर खबरदार किया कि ये इंतखाबात ऐसे इंतखाबात होने जा रहे हैं कि जीतने वाले भी रोएंगे और हारने वाले भी रोएंगे। आज तक ये इंतखाबात न सिर्फ मुतनाज़ा रहे हैं बल्कि आज भी मुतनाज़े हैं और मुख्तलिफ केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के सामने मौजूद हैं जिन पे अदालत आलिया अपनी कुछ वजूहात की वजह से फैसला शायद नहीं कर पा सकती। हम चाहते हैं कि इस सफर को हम लोग इसके बाद सारे मिलके उस सफर में इकट्ठे चलें, क्योंकि ये एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान अवामी तहरीक का एजेंडा नहीं है। हम जिस एजेंडे की बात कर रहे हैं और जिस आईन की बात कर रहे हैं वो आईन पाकिस्तान है। 1973 में सब जमातों ने इस आईन पे मिलकर दस्तखत किए थे, लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूं, जहां हर वक्त हुकूमती जमातें रोना रोती रहती हैं कि जमहूरियत डीरेल हो रही है और जमहूरियत को डीरेल ना किया जाए, वहां अगर आप अहबाब देखें तो आपको यह नजर आएगा कि वो जमहूरियत डीरेल होने के फिक्र में नहीं है बल्कि अपनी हुकूमत की गाड़ी डीरेल होने के फिक्र में लगे हुए हैं। क्योंकि आईन की जो शिकूक शुरू की 40 शिकूक जो हैं, जिनमें खास तर आज मैं आईन के आर्टिकल 38 का जिक्र करूंगा, जिसमें हुकूमत को इक्तदार आला हासिल करने के बाद जब हम अपना इख्तियार तफवीज करते हैं हुकूमत वक्त को, तो उसके बदले में हुकूमत वक्त को यह फर्ज होता है कि वह हमको बुनियादी सेहत की सहूलियात, बुनियादी तालीम की सहूलत, लोगों को रोटी, लोगों को रिहाइश और लोगों को एक इज्जतदार जिंदगी देने की जमानत दे। मेरा आप सब भाइयों से और बहनों से यह सवाल है कि क्या इन 67 सालों में कोई भी एक हुकूमत है जिसने आईन की शिक 38 पे सही तरीके से अमल दरामद किया हो? मजदूर पिसता चला जा रहा है, गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है और अमीर अमीर तर होते चले जा रहे हैं। जहां रोना रोया जाता है कि बिजली नहीं है और गैस नहीं है, वहां वो इंडस्ट्रीज जो अरबाब इख्तियार के पास हैं वो तो रोज अफजू तरक्की कर रही हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज जिनमें मिल मजदूरान दिन रात मुशक्कत कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत की जानिब रवाना है। इसी तरीके से पीआईए को तो प्राइवेटाइज करने की बातें की जाती हैं, अरबाब इख्तियार की जो अपनी एयरलाइंस हैं वो रोज अफजू तरक्की की राह पर चल रही हैं।
تو کیا وجہ ہے کہ سرکار کوئی بھی چیز ڈیلیور نہیں کر سکی؟ ہم لوگوں نے یہ احتجاج کا سلسلہ اب شروع کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، اس احتجاج کو آگے لے کر بڑھیں، اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے جو مزدور ہیں، جو کسان ہیں، جو ورکرز ہیں مختلف انڈسٹریز کے، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کی مشکلات سمجھیں، اور اس ہوش ربا مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن کے اوپر دھیان دے، نہ کہ ان چیزوں پہ دھیان دے جس طرح کہ ابھی ایک شاہانہ انداز میں 2.25 کروڑ روپے کے خرچے سے صرف جو آنے والے وزیر اعظم تھے ہمارے برادر ملک ترکی کے، ان کے لیے شام کو ایک ثقافتی پروگرام بنایا گیا اور مرتب کیا گیا، جس کے لیے 2.25 کروڑ روپے لاشاری صاحب کو دیے گئے۔ یہ ایک غریب ملک ہے، ہمیں لوگوں کو اپنے پیسے کا رعب نہیں دکھانا، ہمیں اپنے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا ہے۔ میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک دفعہ پھر صرف یہ اپیل کرتے ہوئے اختتام کروں گا کہ آپ لوگ سب ہمارے ساتھ 29 کی اس عوامی احتجاج میں نہ صرف شرکت کریں بلکہ اپنے احباب کو، اپنے باقی ممبران کو بھی دعوت دیں کہ وہ اس عوامی احتجاج میں آ کر اس احتجاج کو کامیاب بنائیں۔ اس کے بعد میں باری باری اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ بریفلی اپنا تعارف کرائیں، اور اپنا تعارف کرانے کے بعد وہ تھوڑا سا جس انڈسٹری یا جس شعبے کے ساتھ ان کا واسطہ ہے اس کے معاملات اور ان کی مشکلات بیان کریں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان سفارشات کو مرتب کر کے ایک جامع وائٹ پیپر بنائیں گے تاکہ یہ ہماری جانب سے اور آپ لوگوں کی جانب سے ایک وائٹ پیپر شائع کیا جا سکے، حکومت کو یہ پیش کیا جا سکے اور بتایا جائے کہ عوام کی امنگیں اور امیدیں کیا ہیں، اور اگر یہ حکومت ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتی تو ہمارا یہ انقلاب کا اور احتجاج کا سفر جاری رہے گا، اور ہم آپ سے پرزور اپیل کریں گے کہ آپ اس سفر میں ہمارے نہ صرف شریک رہیں بلکہ انشاءاللہ العزیز منزل تک پہنچنے تک آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم کو اس انقلاب کے سفر میں کامیاب کرے اور ہمیں قائد اعظم کا وہ پاکستان نصیب کرے جس اسلامی فلاحی مملکت کا قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا، جس میں کہ غریب اور امیر کو یکساں انصاف میسر ہوگا، جس میں ہر مذہب، ہر دین کے لوگ آزادی سے اپنے گھروں میں، اپنے گرجوں میں، اپنی مسجدوں میں اور اپنی مختلف عبادت گاہوں میں عبادت کر سکیں گے، اور ایک آزاد اور منصفانہ نظام کے اندر اپنی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ شکریہ بہت بہت، اور میں اپنے بائیں جانب سے ابتدا کروں گا ڈاکٹر ابراہیم مغل صاحب سے، اور اس کے بعد جو بھی احباب اٹھیں وہ اپنا تعارف بھی کراتے رہیں۔ شکریہ بہت بہت، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ جی پلیز، یہ ابھی تک مائک آن نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کھڑا ہو کے بات کر لوں؟ جی پلیز، دیٹ ول بی بیٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حکومت 11 مئی کو الیکشن ہوئے، 1 جون کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا۔ آئے ان کا جون سے لے کر 31 دسمبر تک کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ آیا یہ حکمران یا حاکم پاکستان کے لیے آئے یا کسی اور کی منشا کے تحت آئے اور کسی اور کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔
میرے بھائیوں، جب یہ آئے تھے تو پٹرول 100 روپے اور 50 پیسے لیٹر تھا، آج اگر 114 روپے پہ گیا ہے۔ ڈیزل 105 روپے تھا، آج اگر 118 روپے پہ گیا ہے۔ گویا ایوریج 13 روپے لیٹر کی بڑھا کر 20 ارب لیٹر اس ملک میں تیل بکتا ہے۔ 260 سے 270 ارب روپیہ قوم پر تیل کا بوجھ ڈالا، جبکہ تیل کی بین الاقوامی قیمتیں، سیریا میں امریکہ کا نہ گھسنا اور وہ مصیبت کا نہ آنا، تیل دنیا میں سستا ہو رہا ہے اور ہمارا $1 ڈالر تیل کو بلندیوں تک لے جا رہا ہے۔ دوسری چیز، بجلی جب یہ آئے تھے 5 روپے بھی تھی، 8 روپے بھی تھی، 14 روپے بھی تھی۔ یہ میرے گھر کا بل ہے، 22 روپے 13 پیسے بجلی کر دی گئی ہے۔ 46,000 روپیہ میرے گھر کا نومبر دسمبر کا یہ بل ہے، 1 مہینے کا۔ گویا یہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا ایک ایسا طریقہ آ گیا ہے کہ 22 روپے 13 پیسے بجلی استعمال کر کے کوئی ڈاکو چور لٹیرا، کوئی وزیر کو بلال یاسین، کوئی شہباز یا نواز شریف، اس طرح کے چور اچکے تو سوئچ آن کر سکتے ہیں۔ غریب آدمی 22 روپے 13 پیسے بجلی لے کر سوئچ آن کرنا ہی برداشت نہیں کرے گا، بل دینا تو دور کی بات ہے۔ تیسری بات، اور یہ جو ہم سالانہ 70 سے 72 ارب یونٹس بجلی استعمال کرتے ہیں، اس میں اضافے کی شکل میں قوم پر 280 ارب روپے کا بوجھ موجودہ حکمرانوں نے ڈال دیا۔ تیسری بات، جب یہ آئے تھے مئی میں آٹا 32 روپے کلو تھا، 26 روپے کلو گندم کسان سے لی جاتی تھی، 6 روپے ڈال کر 32 روپے میں بکتا تھا۔ آج انہوں نے گندم کسان سے 30 روپے میں لی اور 36 روپے ریٹ بنتا ہے، 42 سے 47 روپے بیچنا بہت بڑا سوال ہے میڈیا کے سامنے بھی۔ ایک کسان 1 کلو گندم جب 30 روپے کی بیچ دیتا ہے، اس 1 کلو گندم سے 15 روٹیاں تیار ہو رہی ہیں۔ گویا 1 روٹی کی قیمت 2 روپے بنتی ہے، وہ روٹی 6 اور 8 روپے کی بک رہی ہے۔ آیا اس سے بڑا کوئی لٹیرا، اس سے بڑا کوئی ظالمانہ نظام اور اس سے بڑی کوئی گرفت قوم کی ہو سکتی ہے؟ وہ بھی یہ دونوں بھائی اور ان کا سمدھی قوم پر بربادی کے جو وار کر رہے ہیں۔ ہم خوراک کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں، آٹا اور چاول 2 چیزیں ملا کر 260 ارب روپے کا بوجھ ڈالا گیا خوراک کی شکل میں۔ ہم اگر کپڑا دیکھیں، گیس دیکھیں، دوائی اور تعلیم دیکھیں، تقریباً 90 ارب روپے کا بوجھ اس سیکٹر میں ڈالا گیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تیل، بجلی، خوراک اور تعلیم اور کپڑے کی شکل میں 900 ارب روپے کا بوجھ 20 کروڑ عوام پر، گویا ایک بندے پر تقریباً 5 سے 6 ہزار روپے کا اضافہ 6 افراد کے گھرانے کو 30,000 روپے کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ چھوٹی انفلیشن نہیں ہے، چھوٹی مہنگائی پہ ہاتھ نہیں مارا انہوں نے، لیکن اگر یہ 900 ارب روپیہ اضافی نکلوا ہی رہے ہیں تو بتائیں کہ خوراک بہتر ہوئی؟ نہیں۔ تعلیم بہتر ہوئی؟ نہیں۔ صحت کے لیے دوائی ملی؟ نہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ رکی؟ نہیں۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ رکی؟ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ 900 ارب روپیہ کون کہا گیا؟ میں بات کر رہا تھا زنجانی صاحب سے، بھائیو یاد رکھو بات، مقدمہ آپ کی عدالت میں ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ملک چلا سکے، بذاتی طور پر 7 مہینے میں دیکھ لیا ہے۔ اور
सहारा अगर समधी का लेंगे, समधी का बाप, जैसे मेरा बाप एक दुकानदार था, खाद बेचता था या नमक बेचता था, इसहाक डॉलर का बाप एक साइकिल किराए पर देने वाला आदमी था, मुअज़्ज़ज़ आदमी था। इसकी उम्र अगर 70 साल है, 4.5 अरब रुपए के इसके असासे हैं। 70 साल के दिन बनाए जाए तो 22,000 दिन बनता है। गोया इसकी रोजाना की इनकम जब ये एक दिन का था, क्या 3 से 4 लाख रुपया थी? और अगर नहीं थी तो ये किससे लूट के, किसका खून बेचकर कहा जाता था मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। आज तो खून खुश्क हो रहा है और मजदूरी नहीं मिल रही। ये जो काफिला निकलने वाला है बेशक अल्लाह की मदद इनके साथ होगी। मेरी गुजारिश जरूर होगी कि ये 6 महीने में 900 अरब रुपए का बोझ चोर और लुटेरे, डाकू और IMF के मुकर्रर करदा कमीशन एजेंट, इनके खिलाफ बगावत करनी है और इनसे जान छुड़ानी है। वल्लाहु अलीमुल खबीर। इंशाअल्लाह। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वर्कर्स कन्फेडरेशन। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान वर्कर्स कन्फेडरेशन के साथ है, जिसमें पाकिस्तान की 9 बड़ी फेडरेशंस जो हैं वो शामिल हैं। तो आज जो है जनाब खुर्रम नवाज गंडापुर साहब और इनके जितने भी रुफ़का हैं, उनकी दावत पर कन्फेडरेशन के नुमाइंदे की हैसियत से मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ बाउंड्री लेबर फेडरेशन की फातिमा साहिबा भी तशरीफ़ लाई हैं। बुनियादी मामला तो 29 तारीख की जो रैली है उसको कामयाब करने का है, जो बुनियादी मामला है। बाकी सब बातें उसके बाद की हैं। ये तमाम जो मसाइल हैं, जितने इश्यूज़ हैं, ये तमाम इश्यूज़ ही इस बात की निशानदेही करते हैं जो ये रैली कर रहे हैं हम, कि ये रैली क्यों कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि मसाइल की दलदल में घुटनों नहीं, हम सर तक धुंसे हुए हैं और उसी मसाइल की दलदल से निकलने के लिए ये एक एहतजाजी प्रोग्राम जो है हमारे इन अकाबरीन ने शुरू किया। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज के इन हालात में जब हर तरफ खामोशी है, एक तरफ अमरीकी ड्रोन बंदों को मारते हैं, पाकिस्तानी शहरियों को मारते हैं, दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तानी शहरियों को मारते हैं। हम एक चक्की के 2 पार्टों के बीच में फंसे हुए हैं। कोई ड्रोन रखवाने की बात करता है, कोई मुज़ाकरात की बात करता है, इसकी कोई बात नहीं करता कि इन दोनों जो सूरत हाल जो ये है, इसमें दोनों तरफ से पाकिस्तानी शहरी मारे जा रहे हैं। खुदारा उन शहरियों को बचाने के लिए मैदान में निकला जाए, इस मुल्क के अवाम को बचाने के लिए मैदान में निकला जाए, इस मुल्क के करोड़हा मेहनतकशों को बचाने के लिए मैदान में निकला जाए, इस मुल्क के करोड़हा किसानों को बचाने के लिए मैदान में निकला जाए, दुकानदारों के लिए निकला जाए, आम आदमी के लिए निकला जाए, खवातीन के लिए निकला जाए, तुलबा के लिए निकला जाए, अकलीतों के लिए निकला जाए। इस एक एहतजाजी प्रोग्राम शुरू किया जाए। ये मैं समझता हूँ कि गनीमत है। लॉन्ग मार्च से लेकर आज तक का हमारा साथ है अवामी तहरीक के साथ, और आज फिर जब इन्होंने कॉल दी तो हम यहाँ मौजूद हैं। तो ये गनीमत है हमारे लिए कि हमारे मसाइल के लिए, अवाम के मसाइल के लिए, मजदूरों किसानों के मसाइल के लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक ने ये इनिशिएटिव लिया और एक एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया। तो मैं, क्योंकि पहले ऐलान हुआ कि वक्त कम लिया जाए, तो मैं ये सबसे दरख्वास्त करूंगा कि डिसिप्लिन का ख्याल रखते हुए वक्त कम लिया जाए। तो मैं मुख्तर बात करते हुए ख़त्म करता हूं कि हमें एक ही बात को सोचना है कि 29 तारीख को इस रैली को हर सूरत कामयाब करना है। इसके अलावा बाकी सब बातें बात की बातें हैं। तो मैं आप तमाम दोस्तों को यकीन दिलवाता हूं कि हमारे तमाम मजदूर साथी, तमाम फेडरेशंस, पाकिस्तान वर्कर्स कन्फेडरेशन की तमाम फेडरेशंस इस रैली में शिरकत करेंगी। तो एक शेर के साथ मैं इख्तिताम करता हूं कि इश्क नहीं आसान और तैर के जाना है। मैं शेर थोड़ा भूल रहा हूं, तो सॉरी। एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो साथियों, 29 तारीख को एक आग का दरिया है,
توساق کے دریا سے ہمیں جو ہے وہ نکلنا ہے باہر. یہ بات سوچ کے آئیے گا, یہ بات اپنے سروں پہ کفن باندھ کے آنے والی بات ہے. یہ للکارنا اس حکومت کو للکارنا نہیں ہے, بلکہ اس استحصالی نظام کو للکارنا ہے. یہ تو اس حکومت کے کابرین جو ہیں اس استحصالی نظام کے مورے ہیں. تو یہ سوچ کے آئیے گا کہ ہمیں استحصالی, ظالمانہ, سامراجی, جاگیردارانہ تمام نظاموں کے خلاف میدان عمل میں نکلنا ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. میرا نام سیدہ غلام فاطمہ ہے. بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ پاکستان سے, اور ایک فیڈریشن ہے بانڈڈ لیبر لبریشن کی, اس سے میرا تعلق ہے. میں آج پہلی دفعہ آئی ہوں اس اجلاس میں. میں نے جو آپ کے مقاصد ہیں یہ ہر عام آدمی کا مسئلہ ہے, ہر غریب آدمی کا مسئلہ ہے. میں ایک ایسی تحریک سے منسلک ہوں جو پاکستان کے اندر انتہائی پسی ہوئے لوگوں کی تحریک ہے, اور وہ بھٹا مزدور ہے. تو میری آپ سے, میں ابھی بڑی اچھی باتیں سن رہی تھی, تو میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے, کیونکہ ہم جہاں بھی کسی بھی تحریک کے ساتھ جب جڑتے ہیں, کسی بھی گروپ کے پاس جاتے ہیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس جاتے ہیں, تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ خدارا آپ جہاں مزدور کی بات کرتے ہیں وہاں پر آپ اس جبری مشقت میں پھنسے ہوئے, اس جبری مشقت میں قید جو مزدور ہیں ان کی بات بھی کریں کہ ان کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے. وہ یہ مہنگائی, یہ بے روزگاری, یہ کرپشن, یہ بدامنی سے بھی اگلی بات ہے, جو کہ ایک ایسے جو بھٹا جات ہیں, جو وڈیروں کے ذمہ داروں کے ڈیرے ہیں, وہ ایک طرح سے ان کے اپنے قید خانے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ بھوک پیاس سے مر بھی رہے ہیں. اور ہماری آج کی اس حکومت نے جہاں پر منیمم ویج کا اعلان کیا تھا, دیے تو نہیں لیکن اعلان کیا تھا. میں تو بات وہ کروں گی جو بات ہمارے کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کہ اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ مزدور کو 10,000 روپے تنخواہ دیں گے. اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ مزدور کو منیمم ویج, بھٹا مزدور کو جو ہے وہ 740 روپے 1000 اینٹ بنانے کا ریٹ دیں گے. آج وہی حکومت اس پہ بات کر رہی ہے کہ اس منیمم ویج کو جو ہم نے اعلان کیا تھا 740 کم کر کے 650 کر دیا جائے. میں آج سیدھی منیمم ویج بورڈ کی جو میٹنگ تھی سیکرٹری صاحب کے ساتھ, وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے آ رہی ہوں, جس میں سب کے سب ایک ہی بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ بھٹا مزدوروں کی اس اجرت کو کم کر دیں. مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم نے جو اعلان کیا تھا اس کو کم کر دیں. تو جہاں پر صورتحال اس طرح ہوتی ہے, مزدور دشمن قوانین, مزدور دشمن پالیسیاں, اور غریبوں کو مار دینے والی, اور مہنگائی تو جو ہے وہ کمر توڑ مہنگائی ہے, تو اس طرح کی تحریک کے ہم حامی ہیں, ہم ساتھ ہیں. اور میرے یہاں پر مجھ سے پہلے میرے رہنما شوکت چودھری صاحب نے, ہم چونکہ ایک ہی فیڈریشن کا, ایک ہی کنفیڈریشن کا حصہ ہیں, انہوں نے جو باتیں کی ہیں, ہم تو ان کے کارکن ہیں, ان کے ساتھ ہیں, اور انہی کی سربراہی میں, انہی کی رہنمائی میں ہم آپ کی اس تحریک کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوید خان میرا نام ہے, پاکستان مسلم لیگ حقیقی سے. جناب خرم نواز گنڈا پور صاحب, دیگر اکابرین مختلف جماعتوں کے, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ میں مولانا رومی کے کال سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قومیں کب تباہ ہوتی ہیں, تو انہوں نے فرمایا جب قومیں اچھے اور برے کے درمیان تمیز ختم کر دیں تو وہ تباہ ہو جاتی ہیں. آج بدقسمتی سے ہم لوگ تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہیں. ہم نے بددیانت, کرپٹ اور نااہل حکمران اپنے اوپر مسلط کر دیے ہیں. مجھے مغل صاحب کی بات بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ یہ اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ یہ اس ملک کو چلا سکیں یہ دونوں بھائی. بہت عرصہ پہلے حامد میر کا ایک مضمون پڑھا تھا جس میں حامد میر یہ لکھتا ہے کہ نواز شریف نے زندگی میں کرکٹر بننے کی کوشش کی, وہ کرکٹر نہ بن سکا. پھر اس نے نائب تحصیلدار کا امتحان دیا تو یہ اس میں فیل ہو گیا.
پھر اداکار رنگیلا کے ساتھ مل کے ایک فلم بنانے کی کوشش کی. اس میں رنگیلا کہتا تھا مجھے ہیرو کا رول دیں, یہ کہتا تھا مجھے ہیرو کا رول دیں, اور آخر میں حامد میر اس کو سم اپ کرتا ہے کہ جو نائب تحصیلدار نہ بن سکا, جو کرکٹر نہ بن سکا, جو ایک فلم سٹار نہ بن سکا یا فلم پروڈیوسر نہ بن سکا, اس بدقسمت قوم نے اس کو اپنے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ حکمرانی کا حق نہیں رکھتے. 1750 ایکڑ کے محل میں 1750 ایکڑ کے محل میں کوئی ذہنی مریض ہی رہ سکتا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ تیسری دنیا کا ایک مقروض ملک جس کی 60% آبادی خطے افلاس سے نیچے ہے, جہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, جہاں بے روزگاری, مہنگائی, کرپشن, میرٹ کی پامالی, کون سا فریب اور آسیب ہے جو ہمارے اس پاکستان میں نہیں ہے؟ سیاست کرتے ہیں مسلم لیگ کے نام پہ. قائد اعظم نے تو اپنا سب کچھ کما کے پاکستان کو دیا, مگر مسلم لیگ کے نام پہ سیاست کرنے والے لوگ آج پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ خدا را کب تک یہ کرتے رہو گے؟ بہت ہو گیا. میاں صاحب اربوں روپے میں آپ پہنچ گئے, آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ انسان اگر اپنی خواہشات کو لامحدود کر دے تو وہ شیطان کی حدوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے. اس مسکین, اس مظلوم قوم پہ رحم کیجئے, اور اگر آپ نے اپنی اصلاح نہ کی تو یاد رکھیے یہ قوم بہت جلدی اعتبار کرتی ہے اور بہت جلدی ٹھڈے کے آگے رکھتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح پہلے ایک مثالی لانگ مارچ, میں خود اس لانگ مارچ کا حصہ رہا, میری 20 سالہ سیاسی تاریخ میں نے اتنا ڈسپلن, میں نے اتنے موٹیویٹڈ لوگ اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ کارواں دوبارہ چلے گا, اور جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ان کی تحریک, اور انشاءاللہ آپ لوگ سارے مل کے پلس آف دا پیپل کے ساتھ چلیں گے, تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا, اور یہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو تاریخ کے کوڑے دان میں نظر آئیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خواتین و حضرات, اس آج کے اجلاس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسیحی بھائی, مختلف تنظیموں سے آئے ہوئے دوست یہاں پہ تشریف فرما ہیں. چونکہ آج بہت سے دوستوں سے پہلی بار انٹروڈیوس ہوا, میرے ذہن میں آج ایک عجیب بات آئی ہے کہ جیتنے والے اور ہارنے والے, ابراہیم مغل صاحب نے جب کہا نا کہ وہ دونوں رو رہے ہیں, تو میں آپ کو ایک اور بات نہیں دیتا ہوں کہ جتوانے والے اور ہروانے والے دونوں پیٹ رہے ہیں. اتنا گندا نظام ہے, سسٹم اتنا گندا ہے. اب میں آپ کو اپنا نام بتاتا ہوں کہ میرا نام سید طاہر سجاد کاظمی زنجانی ہے. ہم لاہور کے میزبانوں میں سے ہیں. داتا صاحب کے پیش رو تھے ہمارے بزرگ جو تشریف لائے, میرا حسین زنجانی. تو تحریک محبت انٹرنیشنل کا میں فاؤنڈر اور چیئرمین بھی ہوں, اور پیٹ نے مجھے چیف ایڈوائزر قبلہ کے کہنے پر بنایا. قبلہ شیخ الاسلام فرمانے لگا کہ آپ چیف ایڈوائزر ہیں مشائخ کے, تو مجھے مشائخ ہی نہیں مل رہے, میں چیف ایڈوائزر پتہ نہیں کہاں بنوں گا. یہ مسلم لیگ بنی ہے تو مسلم ہی نہیں مل رہے, لیگ کہاں سے بن گئی؟ اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے, نام مسلم لیگ ہے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہوتے تھے ابراہیم مغل صاحب کہ وہ کہتے تھے کہ اکھوں دسے نہ تے نا نور بھری. تو اکھوں انا دل دی اکھ بھی کونی, عقل دا بھی انا تے نا چراغ دین. تو گزارش یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہیں اصل میں وہ بد دل ہو چکے ہیں. میں جناب خرم صاحب گناپور صاحب کو گزارش کروں گا,
اور آپ سب کی وساطت سے پیٹ کے جتنے نوجوان لگے ہوئے ہیں آپ سب کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور واقعتاً محبت سے عشق سے آپ کے کام کرنے پر آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آپ ایک سوئی ہوئی قوم کو جگانے جا رہے ہو. قوم بدل ہو چکی ہے. قوم یہ نہیں سوچ رہی کہ کوئی لیڈر ہمیں ساتھ لے کے چلے گا, وہ سوچتے کہ ہمیں لائی کا ٹیشو یوز کرے گا اور چھوڑ کے بھاگ جائے گا. یہاں یہ پرابلمز ہیں اس ملک میں. یہاں پیر نفیس الحسن بخاری جیسے دوست بیٹھے ہوئے میرے, یہاں قبلہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں, ڈاکٹر احسن, اور بہت سارے بزرگ, یہ بی بی ابھی سیدہ غلام فاطمہ اٹھ کے گئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آوازیں سنتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتے, اور اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی آواز کو اس لیے بلند فرماتی ہیں ایسی بیبیاں اور خواتین و حضرات جتنے بھی آتے ہیں کہ یہ کنٹینیو رہے گا کام. میرا یہ بار بار آپ سے مسلسل خدارہ, اب اس کو چھوڑیے گا نہیں, تسلسل بنائیے گا. اور میں بحیثیت ایک مسلم کے, ایک سید کے, اولاد رسول ہونے کے ناطے میں اسی رسول کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم سندھ اور پنجاب میں جو مجھے بائی نیم بائی فیس جاننے والے لوگ ہیں ہم ساتھ لے کے چلیں گے انہیں, لیکن کائنڈلی آپ بھی مہربانی فرمائیے. ہاں جی, السلام علیکم. پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میں تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج جو ملک چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے, اندرون ملک بھی حالات انتہائی بدتر ہیں. ان حالات میں جبکہ اپوزیشن ملک میں کوئی نہیں ہے, انہوں نے اس اجلاس کا اہتمام کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ملک میں اپوزیشن موجود ہے اور حکومت پر تنقید کرنے کا پورا حق رکھتی ہے. میں اس سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک تعارف کا تعلق ہے, میرا تعارف یہی ہے کہ میں عدلیہ بچاؤ کمیٹی میں ہوں آج تک. تو اس سے پہلے میں نے چودھری محمد علی صاحب کے ساتھ کام کیا جنہوں نے 56 کا دستور بنایا تھا. پھر پی ڈی پی بنی ڈھاکہ میں اس میں شریک ہوا. نور الامین صاحب کے ماتحت کام کیا. نواب زدہ نصر اللہ خان صاحب کی قیادت کو میں اس وقت بھی صحیح سمجھتا تھا, آج وہ نہیں ہے تب بھی صحیح سمجھتا ہوں. میں 1 مرتبہ ایوب خان کے دور میں جیل گیا ہوں, 9 مرتبہ بھٹو کے دور میں جیل گیا ہوں, 13 مرتبہ ضیاء الحق کے دور میں جیل گیا ہوں, اور 2 مرتبہ پرویز مشرف کے دور میں گیا ہوں. موسم گل میں اسیری مجھے منظور, مگر شرط یہ ہے کہ میرے بعد نشے من نہ جلے. میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ یقین دلا دیا جائے کہ یہ سرحدیں محفوظ رہیں گی. مجھے یہ یقین دلا دیا جائے کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا ان مقاصد کو بروئے کار لایا جائے گا. تو پھر میں نہیں بھولوں گا ان واقعات کو. معزز حضرات, آج ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ملک کو بچانے کی. یہ 11 مئی 2013 کے جو انتخابات ہیں یہ انتخابات ہی نہیں ہیں, یہ انتخابات ہی غلط تھے. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ یہ لوگ آرٹیکل 62 سے کوالیفائی نہیں کرتے اور آرٹیکل 63 سے ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. اسمبلیوں میں کوئی کوالیفائیڈ آدمی بیٹھا ہی نہیں, اس لیے یہ اسمبلیاں کیسے عوام کی اسمبلیاں ہو سکتی ہیں. اور میں نے عدلیہ بچاؤ کمیٹی کی جانب سے یہ کہا تھا کہ پہلے سخت احتساب پھر انتخاب, اور احتساب کے بغیر انتخاب اس ملک کی کایا نہیں پلٹ سکتا. آج انتخابات ہوئے ہیں, اٹھائی گیر, چور اور اچکے اسمبلیوں میں پہنچ چکے ہیں. کرپشن ان کا وتیرہ ہے جس کی وجہ سے مہنگائی پھیلی ہے, بدامنی عام ہوئی ہے, سرحدات غیر محفوظ ہیں, اور ملک کے اندر کسی کو نہیں معلوم کہ صبح میں گھر سے نکلا ہوں تو شام کو گھر خیریت سے واپس جاؤں گا یا نہیں. سرحد
सरहद सूबा की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, लोगों को मारा जा रहा है। बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि वहां नारा लग रहा है, मनी वतन तही वतन, मैं कुल्लान वतन, बलूचिस्तान वतन, मेरा वतन तुम्हारा वतन, हम सब का वतन बलूचिस्तान वतन है। मैंने क्वेटा बार को एड्रेस करते हुए कहा था कि मनी वतन तही वतन, मैं कुल्लान वतन, पाकिस्तान वतन, मेरा वतन तुम्हारा वतन, हम सब का वतन पाकिस्तान वतन है। जब तक हम इस तालीम को आम नहीं करेंगे उस वक्त पाकिस्तान जिन खतरात में घिरा हुआ है उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं अवामी तहरीक को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने कलमा हक बुलंद करने का इस मुल्क में आगाज किया है और परसों इस सिलसिले में रैली निकाल के वो अवाम को ये बता देना चाहते हैं कि अवाम मायूस ना हो, अंधेरों में चंद दिए जल रहे हैं और चंद दीप भी टिमटमा रहे हैं। और जब हम निकलेंगे नासिर बाग से तो इंशाअल्लाह उल अजीज माल रोड पे अवाम का जमे गफीर होगा। अवाम न सोए हैं ना बददिल हुए हैं, अवाम वाच कर रहे हैं इन लोगों को जिनकी वजह से जुल्म में इजाफा हुआ है, करप्शन में इजाफा हुआ है, बदअमनी में इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है और असेंबलियों में जो लोग पहुंचे हैं लुट खसुट के अंदर सुट, वो लोग असेंबलियों में पहुंचे। ये काबिले एहतसाब लोग हैं और काबिले एहतसाब लोगों को तो मुल्क में हुक्मरानी का हक नहीं है। और ये 2013 के इंतखाबात, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अल्लामा साहब ने तो कह दिया था कि 62 के तहत क्वालिफाई नहीं करते और 63 के तहत डिस्क्वालीफाई करते हैं। और मैंने भी पहले कह दिया था कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। अगर इस बात पे अमल नहीं किया जाएगा तो इस मुल्क की काया नहीं पलट सकती। और इसकी क्या सूरत हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ ये कि इन असेंबलियों को बरतरफ कर दिया जाए और बरतरफ करने के बाद नेक और दयानतदार अफराद पर, ये अफराद इनकी कमी नहीं है मुल्क में, ये बैठे हुए हैं यहाँ, ऐसे और अफराद भी तलाश किए जा सकते हैं, इन पे मुश्तमल कौमी हुकूमत कम अज कम 1 साल तक के लिए बनाई जाए जो सख्त एहतसाब करे और फिर इंतखाब कराए। फिर मजदूरों के नुमाइंदे भी पहुंचेंगे, सनतकारों की भी थोड़ी बहुत नुमाइंदगी हो जाएगी, सरमायादारों की भी नुमाइंदगी हो जाएगी, लेकिन रेडी बानों के नुमाइंदे पहुंचेंगे और रेडी लगाने वालों के नुमाइंदे पहुंचेंगे, फड़ी लगाने वालों के नुमाइंदे पहुंचेंगे, कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के नुमाइंदे पहुंचेंगे, किसानों के नुमाइंदे पहुंचेंगे, हारियों के नुमाइंदे पहुंचेंगे। और जब तक जागीरदार, वडेरे, सनतकार, ट्रेडर्स इन असेंबलियों में बैठे रहेंगे उस वक्त तक मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। ए ट्रेडर कैन नेवर बिकम ए गुड रूलर। एक ताजर तिजारत तो कर सकता है, कभी अच्छा हुक्मरान नहीं हो सकता, लेकिन ये तो ताजर तिजारत करने में भी नाकाम हो गए हैं। डॉलर 110 रुपए तक पहुंच गया था इनके दौर में, अब कुछ 1-2 रुपए कम हुआ है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज हमारी कश्ती जिसमें हम सवार हैं वो डगमगा रही है, भंवर में घिरी हुई है। हम सब ने इसके पतवार संभाल के इसे अमन और सलामती के किनारे पहुंचाना है। अगर ऐसा हम ना कर सके तो खुदाए मत्तालो बुजुर्गों बरतर के सामने हमें भी जवाबदेह होना पड़ेगा कि जब तुम्हारे मुल्क की नैया डूब रही थी, जब तुम्हारे मुल्क की कश्ती डगमगा रही थी तो तुम बाशऊर थे, जी शऊर थे, तुम क्यों खामोश तमाशाई बने हुए थे? और हमने तो पाकिस्तान बनाया था। मैंने 10 साल की उम्र में हिजरत की थी, मेरा घर मेरी आंखों के सामने जल रहा था। अगर 15 मिनट पहले हम घर से रात की तारीकी में ना निकलते तो आज मैं यहां ना होता। हम लाशों के ऊपर से गुजर के पाकिस्तान में आए थे। दिल्ली से लेकर के मशरकी पंजाब के आखिरी कोने तक हमारे शहर बर्बाद किए गए, बस्तियां तबाह की गई, लाखों इंसान कत्ल हुए, हजारों भरे घर खंडर बनाए गए, तब कहीं जाकर इस गुलिस्तान की तामीर हुई थी। और ये गुलिस्तान हमने इसलिए बनाया था कि यहाँ मजदूर का राज होगा, या किसान की हुकूमत होगी, या काश्तकार की हुकूमत होगी, या साफियों की हुकूमत होगी, या पढ़े लिखे लोगों की हुकूमत होगी, या ताजरों की हुकूमत नहीं होगी, और उन लोगों की हुकूमत नहीं होगी जो दौलत को समेटने पर यकीन रखते हैं। अभी कल ही एक लिस्ट शाया हुई है कि फलां के पास इतने अरब रुपए हैं, फलां के पास इतने करोड़ रुपए हैं। तो मैं मुतालबा करता हूं कि अगर वो मुहिब्बे वतन हैं और सियासत पे भरोसा करते हैं तो अपना वो आधा सरमाया फिलफौर कौमी खजाने में दाखिल कर दें, वरना हम ये समझेंगे कि वो सियासत नहीं तिजारत करते हैं। अब मौजूदा असम्बलियां
उन लोगों से भरी पड़ी हैं जो सियासत को इबादत नहीं समझते, सियासत को तिजारत समझते हैं। और पाकिस्तान उन लोगों ने बनाया था जो सियासत को इबादत समझते थे। सियासत को तिजारत समझने वाले लोग पाकिस्तान की कश्ती को किनारे नहीं लगा सकते। तो अब आखिर में मैं ये अपील करूंगा कि 29 तारीख को परसों इस रैली में शिरकत कीजिए, दोस्तों को इसमें शिरकत के लिए आमादा कीजिए और साथियों को आमादा कीजिए, ताकि आप ये कह सकें कि जब मुल्क की कश्ती डूब रही थी तो हम मैदान अमल में कूद पड़े थे ताकि मुल्क को बचाया जा सके, कौम को बचाया जा सके। अगर हमने इस फर्ज को अदा नहीं किया तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, वही फिर कहता हूं कि खुदाए मुत्तालो बुजुर्गो बरतर के सामने हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। मैंने तो शेख मुजीबुर रहमान से भी कह दिया था 69 में ढाके, 3 अक्टूबर को मेरी उससे मुलाकात हुई, उसने 6 रकाती प्रोग्राम पेश किया। तो मैंने कहा जनाब आप 2 नुक्ते वापस ले लें तो आप पाकिस्तान के रहनुमा बन सकते हैं। पहला नुक्ता ये कि आप करेंसी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की अलग अलग ना करें। जिस मुल्क का सिक्का और खुतबा एक नहीं होता वो मुल्क एक नहीं कहलाता। और फिर आप बंगाल की और वेस्ट पाकिस्तान की तिजारत में आज़ादी ना दें, क्योंकि तिजारत और खारजा पॉलिसी का चोली दामन का साथ होता है। बंगाल तिजारत करे इंडिया के साथ और इंडिया की फौजें बैठी हों वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पर, तो हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ गई? तो शेख मुजीबुर रहमान ने कहा, हैं जी ठीक है जनाब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ज़बाबंदी का हुक्म सादिर हुआ। जहां वाले इसी बायस हमें दीवाना कहते हैं कि हम जो बात भी कहते हैं बेबाकाना कहते हैं। और आखिर और नवाबजादा साहब कभी मुझे तकरीर से रोकते नहीं थे, को मुझे चिट आती थी तो हाँ, मुझे पता है 29 को करेंगे। लेकिन एक बात कहता हूँ, ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। ऐ जुल्म के मातो लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक, कुछ हशर तो इनसे उठेगा, कुछ दूर तो ना ले जाएंगे। अल्लाह ताला 29 को हमारी रैली कामयाब करे। शुक्रिया।